ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. غزہ پر اسرائیلی چڑھائی کو آج 12واں دن گزر گیا. اس دوران ہماری کوشش رہی ہے کہ اس موضوع کو کور کریں، اس کے جو ویریس اسپیکٹس ہیں وہ بھی آپ تک لائیں. آج ہم پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے کہ جب اسرائیل پر تنقید ہوتی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ تمام یہودی قوم پر تنقید ہو رہی ہے، اور یہودیت میں اور صہیونیت میں کیا فرق ہے. زائنزم پہ آج ہم بات کریں گے، اس کے اوریجنز پہ ذرا سا بات کریں گے تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں. پچھلے 12 دن میں جو ہم نے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے رپورٹس دیکھی ہیں، اشتعال انگیزی ہے، جھوٹ ہے، فیک نیوز ہے، نفرت کا ایک بازار گرم ہے، اس میں بھارت اور وہاں کے کچھ اکاؤنٹ جو ہیں بہت آگے ہیں. اس پر بھی ہم پروگرام میں آج بات کریں گے، لیکن پہلے آج کی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں. غزہ میں جو صورتحال ہے اس مسلسل مطالبہ یہ بڑھ رہا ہے کہ آپ ہنگامی بنیادوں پر جنگ بندی کریں، پاز کریں، امداد وہاں جانے دیں. اسرائیل نے جو کل مبینہ حملہ کیا ہے غزہ کے ہسپتال پر، اس کے بعد اس دباؤ میں اضافہ ہوا ہے. انٹرنیشنلی کافی غم و غصہ ظاہر کیا گیا ہے. جو امیجز سوشل میڈیا پہ چلے ہیں جن کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے، کافی لوگوں کے دل جو ہیں اس پر بہت اس کا اثر ہوا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایک پرانا نظریاتی گٹھ جوڑ ہے. آج امریکی صدر بائیڈن نے اسرائیل کا دورہ کیا، وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ وہ بیٹھے، اظہار ہمدردی کیا، انہیں اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلایا. اسرائیل میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ انہوں نے اظہار ہمدردی بھی کیا. اس دورے کا بعد میں ایک نتیجہ یہ نظر آیا ہے کہ اسرائیل نے اب کہا ہے کہ امریکی صدر کے مطالبے پر ہم اس بات پر آمادہ ہیں کہ اب مصر سے امداد غزہ میں جانے دی جائے. شرط یہ ہے کہ اس میں صرف پانی ہوگا، دوائیں ہوں گی، اس فوڈ اسینشلز ہوں گے، اور یہ وہاں کے لوگوں کے لیے ہوگا. حماس کے ہاتھوں میں یہ امداد نہیں جائے گی. اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہماری سرحد سے یا ہماری بارڈر کراسنگ سے فی الحال کوئی بھی امداد نہیں جائے گی غزہ، تا وقت کہ وہاں پہ جو ہمارے کڈنیپیز ہیں یا مغوی ہیں وہ حماس رہا نہیں کرتا. آج اسرائیل کے بعد جو بائیڈن صاحب کو جارڈن جانا تھا، جہاں پہ عرب ممالک کے جو لیڈرز ہیں، فلسطینی صدر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات طے تھی، وہ ملاقات منسوخ کر دی گئی کیونکہ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ یہ ہسپتال پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد ہم 3 دن کا سوگ منائیں گے. انہوں نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ اس ملاقات سے ہونا کچھ نہیں ہے، الٹا فلسطینیوں میں اور ان کی بات خراب ہوگی کہ آپ امریکہ سے مل رہے ہیں. ڈومیسٹک پالیٹکس میں تو یہ ڈیزاسٹر ہے نا، ڈیزاسٹر ہے. تو وہاں سے بظاہر مایوسی ہوئی بائیڈن صاحب کو، تاہم انہوں نے 100 ملین کا ایک اعلان کیا ہے، $100 ملین ہیومینیٹیرین ایڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہسٹورک سپورٹ پیکج دیا جائے گا اسرائیل کو. اچھا، اگر اسرائیل کو ہسٹورک سپورٹ پیکج کا مطلب ہے کہ 8 سے 10 بلین سے تو کم نہیں ہونے والا. جی، وہاں تو بلینز کی بات ہے، بلینز کی بات غزہ کے لیے انہوں نے ذرا دکھاوے کے لیے صحیح شاید ان کی جو $100 ملین کی جو اسسٹنس ہے اناؤنس کی ہے انہوں نے. تو اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو اس وقت جو ساری توجہ ہے وہ ہے کہ آپ امداد کس طرح سے پہنچائیں گے غزہ میں. اور اسرائیل کے آج کے اس اعلان کے بعد ہم نے دیکھا کہ UN ریلیف چیف جو ہیں مارٹن گرفتھ، وہ مصر میں ہیں، وہاں کے حکام سے، فارن منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. بات یہی ہو رہی ہے کہ غزہ کس طرح سے امداد اندر پہنچائی جائے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو سب لوگ جس بات پہ متفق ہیں وہ یہ کہ آپ جنگ بندی روکیں. اس وقت ایک بہت بڑا بحران ہے غزہ میں، سوائے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل. جی، سیکیورٹی کونسل. آپ نے دنیا کی بات کی تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا بھی ذکر کر دیتے ہیں. برازیل نے ایک وہاں پر ایک قرارداد پیش کی جس میں کہا تھا کہ یار تھوڑا پاز کر دیں تاکہ امداد پہنچ سکے. 15 جو ممبرز ہیں ان میں سے 12 نے کہا کہ جی بالکل، 2 نے ایبسٹین کیا، میں ابھی ان کو بتاتا ہوں کیوں، اور 1 نے کہا کہ نہیں یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم ویٹو کر رہے ہیں. گیس کرے کس نے؟ امریکہ. اور اس لیے کہ آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ اسرائیل کو حق ہے اپنا دفاع کرنے کا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. اچھا، روس نے ایبسٹین کیا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ روس نے ایک قرارداد پیش کی تھی فار اے سیز فائر. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پاز شوز کیا ہوتا ہے، اگر سیز فائر کرنی ہے تو سیز فائر کرو، نہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر ظاہر دوسرے ایبسٹین کیا یو کے نے. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے، اور میں بہت مایوس ہوا ہوں شاہ زیب آپ سے کہ آپ نے سب سے بڑی خبر تو آپ نے ذکر نہیں کی. جی بتائیں.
OIC جی میں اس طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا پہلے ہم UN کی بات کر لیں. اچھا UN کا جس طرح آپ نے کہا کہ یہ OIC کور ہو گیا, اس طرف آ کیوں رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ذکر ہو گیا نا, ہو گیا. UN کی یہ دوسری کوشش تھی اس ہفتے. اس سے پہلے رشیا نے ڈرافٹ کیا تھا اور وہ بھی مسترد ہوا. OIC کی آپ نے بات کی تو جی امہ کیا کر رہی ہے؟ قرارداد منظور ہو گئی. سن تو لیں کہ ہمارے ہاں جو مسلم دنیا میں سب سے بڑا ڈویژن رہا ہے وہ ایران اور سعودی کا. اس معاملے پہ سعودی عرب بظاہر کچھ ایکٹیویٹی دکھا رہا ہے. انہوں نے پہلے کال بھی کی تھی ایران کے لیڈرز کو. آج ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی سعودی فارن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. جدہ پہنچے ہیں وہ جدہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ OIC کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور وہاں پہ اب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ روایتی سی ایک قرارداد ہے کہ جس میں وہ فوری سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر رہے اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ OIC کے ممبر ہیں 57 ممالک ہیں. اعلامیہ میں 57 ممالک کے اعلامیہ میں عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ رکوائے. ویسے میں جو کرتا دھرتا ہے اچھا یہ عالمی برادری نہیں ہے, یہ نہیں ہے, خود کچھ نہیں کرنا ہے, دوسروں سے. مجھے ذہن میں ایک خیال آیا تھا پچھلے روز. فرض کریں کہ اس وقت عرب ممالک میں جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں, ہاں کیا وہ پریشر سسٹین کر سکتے تھے؟ یار I don't know. Anyway, کہنے کو تو امریکہ بھی ایک ڈیموکریسی ہے, اسرائیل بھی ڈیموکریسی ہے, انڈیا بھی. میں پبلک پریشر کی بات کے پوائنٹ آف ویو سے اینی وے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ بالکل, لیکن صرف ایک چیز یہ کہ مسلم دنیا میں ظاہر ہے کہ جدہ اس وقت ایکٹیو ہے اور یہ جو ان کے وزیر ہیں فارن منسٹر ہیں سعودی فیصل بن فرحان جی, وہ ٹرکی سے بھی بات کر رہے ہیں, باقیوں سے بھی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ عملی چیز کوئی نہیں ہے, ہمیشہ کی طرح نشستن گفتن برخاستن والا ہی سلسلہ نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا اگر چونکہ ٹائم ہمارا ہمیشہ کم ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ جو کل ہسپتال پہ حملہ ہوا ہے رائٹ, اب اس کی ٹائم لائن بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس وقت ظاہر ہے کہ سارے اسرائیلی اور جتنے اور بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دوسری ٹیم نے کیا ہے. اچھا الفاظ کا چناؤ بھی لاجواب ہے. یہ رگبی کا میچ ہو رہا ہے, یہ رگبی کا میچ ہو رہا ہے یا ایٹ لیسٹ امریکن فٹ بال. اچھا بابا جی نے وہ رکھا ہوا تھا, بابا جی ظاہر ہے پر وہ تو خیر ہے کیونکہ بابا جی سٹیا جاتے ہیں نا تھوڑا بہت, ہاں تو اچھی بات ہے. کنفیوز ہو رہا تھا بولتے ہوئے بھی. ہاں تو ٹیمز وچ از این انٹرسٹنگ بیکاز امریکنز کے لیے وار ایک سپورٹ ہی بنتی ہے نا یار, جب یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اینی وے تو اب ہوتا کیا ہے کل کہ تقریباً 7:20 غزہ کے مقامی وقت کے مطابق یہ حملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے چند منٹ بعد یا کچھ دیر بعد حنانی نفتالی جو ایک طرح سے ان آفیشیل ڈیجیٹل میڈیا اسپوکس پرسن ہے اسرائیل کی حکومت کے, وہ نیتن یاہو کے بھی کافی قریب ہوتے ہیں. وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں, ٹویٹ بڑی مزیدار ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی ایئر فورس نے ایک حماس ٹیرر بیس کو ایک ہسپتال میں اٹیک کیا ہے اینڈ بڑا اچھا ہوا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جب کیجویلٹیز آنے لگ جاتی ہیں یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں غلطی ہوگی میرے سے, میں نے رائٹرز کو کوٹ کیا, حالانکہ رائٹرز نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسرائیلی ایئر اسٹرائک ہے. بہرحال جھوٹ پہ جھوٹ. پھر اسرائیلی ڈیفنس فورسز, اگر میرے سے کچھ مس ہو رہا ہے شاہزیب تو پلیز اس کو فل ان کر دینا. ہاں پھر تقریباً 9 بجے غزہ کے مقامی ٹائم کے مطابق اسرائیلی آرمی کہتی ہے کہ جی یہ ہم نے تو نہیں کیا, یہ پیلسٹینین اسلامک جہاد کے کچھ راکٹس فائر ہوئے تھے اور وہ یہاں پر لگے ہیں. اچھا اگر آپ اسکیل دیکھیں تباہی کی تو اگر فلسطینیوں یا حماس یا PIJ کے پاس اس طرح کے راکٹس ہوتے تو میرا خیال ہم اس لیول پر نہیں پہنچے ہوتے. لیکن وہ چلیں الگ بات ہے, میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں آؤں گا. اور وہ ایز پروف کیونکہ دیکھتے ہیں کہ دکھتا ہے تو بکتا ہے, ایک ویڈیو اٹیچ کرتے ہیں. اچھا پھر وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے ٹک جا کے سرچ کیا اور کہا کہ میری جان مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ تو مارچ 2022 کی ویڈیو ہے, یہ آپ کہاں سے اسرائیلی حکومت ریلیز کر رہی ہے. اسرائیلی حکومت ریلیز کر رہی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو ہم آپ کو اصل ویڈیو دکھا دیتے ہیں. پھر وہ اصل ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں. اچھا اس کے اندر ٹائم سٹیمپس ہیں نیچے, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بلاسٹ ہوتی ہے تقریباً 7:20 سے 7:30 کے دوران. یہاں جو ویڈیو میں جو دھماکہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 8 بجے رات شام کے, تو بہت یہ پکچر نہیں مل رہی. پھر یہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہوتی ہے, پھر دوبارہ اپلوڈ ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس میں ٹائمنگ ہٹا دی ہے آپ نے, تو یہ ہوا ہے. اچھا پھر ہم اگر دیکھیں کہ
اب دیکھیں ایک سوچ آتی ہے ذہن میں کہ جب ہم یہ سوال پوچھیں کہ یار غازہ کے ہسپتال پر کس نے بمباری کی ہے تو شاید جواب یہ ہے کہ وہی جو غازہ پہ بمباری کر رہے ہیں، آئی مین لاجیکلی رائٹ. لیکن چلے وارننگ اینڈ آئی وٹنسز دیکھ لیتے ہیں. آئی وٹنسز میں کیا ہے کہ ڈائریکٹر آف دا غازہ بیپٹسٹ ہسپتال نے ایک پریس کانفرنس دی، لاشیں اور خون ہر جگہ، ایک پریس کانفرنس دی اور کہا کہ جی اسرائیل نے ہمیں بولا تھا کہ کل ہم نے آپ کو وارن کیا تھا 2 وارننگ بامز کے ساتھ، آپ نے ابھی تک ایویکویٹ کیوں نہیں کیا. جو اینگلیکن ہاسپٹل ہے ان کی باقاعدہ کچھ دن پہلے ایک پوسٹ بھی آئی تھی کہ ہمارے پر بمباری کی ہے، تو مطلب کم از کم 2 بار پہلے آپ نے اس کو نشانہ بنایا، اس دفعہ لیکن یو پروبیبلی سکسیڈڈ. اچھا پھر اسرائیل کی طرف سے آتی ہے اور ساری یہ جو پرو اسرائیلی ہے کہ اسرائیل نیور بامز ہاسپٹلز، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. لمبا ٹریک آئی مین اوہ ایسا ویسا پچھلے 9 دن میں 22 ہسپتالوں کو بام کیا ہے آپ نے سر. اور کیا کہتے ہیں ان گنت ہیلتھ ورکرز، نرسز، ڈاکٹرز، یہ تو اس کے اندر شامل کر دیں. ٹھیک ہے، اگر ہم 2014 تک جائیں تو اگر 2014 کی ہم وہ اسکرین شاٹس دکھا دیں تو صرف 2014 میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگین ہاسپٹلس کو بوم کیا گیا اور اگین ڈینائی کیا گیا، اور پھر جب ثبوت اتنا مل گیا کہ آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی تو پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. اچھا یہ بھی ایک بڑی ایک یہ دیکھ لیں آ گیا اسرائیل بومز غازاز اونلی ریہیب ہاسپٹل. ٹھیک ہے، یہ 2014 کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا اور مزید پیچھے جاتے ہیں. ان کے جو آفیشیل پالیسی ہے کہ پہلے ڈینائی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں دوسروں نے کیا ہے، اور پھر جب بات آگے نکل جاتی ہے تو کچھ سال بعد یا کچھ ماہ بعد مان لیتے ہیں. 1996 میں سدرن لیبنان میں ایک کمپاؤنڈ پر یہ بومبنگ کرتے ہیں جس میں 106 لوگ مرتے ہیں. پہلے کہتے ہیں کہ یہ حزب اللہ نے کی ہے، پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں سر یہ تو IDF نے کی تھی، سوری غلطی ہو گئی. 2006 میں ایک پورے خاندان کو قتل کیا جاتا ہے غازہ کی بیچ پر، جہاں پر مسلسل نیول بمبارڈمنٹ چل رہی تھی اسرائیل کی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ حماس کی بارودی سرنگ کے اوپر ان کا پیر لگا ہوگا. بعد میں اس کو بھی آپ نے اون کر لیا. 2009 میں جبالیہ کیمپ کے اوپر ایک UN کے اسکول کے اوپر آپ نے یہ بومبنگ کرتے ہیں، اور پہلے کہتے ہیں کہ جی، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے میسائل فائر ہو رہے تھے، بالکل جیسے ابھی کہہ رہے ہیں. بعد میں پتہ لگا کہ وہاں سے کوئی میسائل فائر نہیں ہوئے. اور فائنلی 2021 ہم تھوڑا سا حال میں آ گئے ہیں جب الجلا بلڈنگ جس میں ایسوسیٹڈ پریس اور الجزیرہ کے آفیسز تھے، انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ حماس اس کو استعمال کر رہی تھی، یہ رہی آپ کی بلڈنگ، حماس اس کو استعمال کر رہی تھی. بعد میں پتہ لگا کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر ہم شرین ابو عقیل کو نہ بھولیں جس کے بارے میں پہلے کہا تھا کہ نہیں یہ فلسطینیوں نے ماری ہے، بعد میں پتہ لگا کہ آپ کے ہی سنائپر نے ماری ہے. اور سونے پہ سہاگا اس کے جنازے پر بھی لاٹھی چارج کیا تھا تاکہ میت ہی گر جائے. تو ٹریک ریکارڈ تو کچھ اور ٹریک ریکارڈ سپیکس فار تردید کرتے رہیں آپ، ٹریک ریکارڈ سپیکس فار کوئی مانے گا نہیں اس کو. ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور یہ جو جھوٹ کا کاروبار ہے اس کے بارے میں مزید گتھیاں سلجھانے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. بھارت میں ایک فیکٹ چیکس ویب سائٹ ہے آلٹ نیوز، اس کے ایڈیٹر ہیں پرتیک سنہا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ڈس انفارمیشن کا سیلاب اب بھارتی سوشل میڈیا سے مین سٹریم میڈیا میں داخل ہو رہا ہے، اور اسرائیل کی حمایت کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے کہ بھارت کے دائیں بازو نے بھارت کو عالمی ڈس انفارمیشن کا مرکز بنا دیا ہے. کیپٹل کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. آپ ابھی غزہ کی بات کر رہے تھے اور اسرائیلی ٹویٹس کی بات کر رہے تھے، ڈیلیٹ ہو رہا ہے، پھر لگ رہا ہے یہ ہے وہ ہے. بھارت کا جو اکاؤنٹس ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ٹویٹ ہے بڑا چلا فریدہ خان کے نام. جی فریدہ خان جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ وہ الجزیرہ کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ خان یونس کیمپ میں بیسڈ ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حماس کی جانب سے داغا گیا جو میزائل ہے مس فائر ہوا، اور یہ میزائل ہے عیاش 250. یعنی انہوں نے اس پہ جب وہ فلائی کر رہا تھا تو اس پہ پڑھا بھی 250. میرے پاس اس میزائل کے اسپتال پہ گرنے کی ویڈیو بھی ہے، اور الجزیرہ اس بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. اوپر یہ بھول گئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں الجزیرہ کے لیے کام کر رہی ہوں، اور یہ بھی بھول گئی کہ جو خان یونس کا کیمپ ہے اس جگہ سے یہ ہاسپٹل
15 किलोमीटर दूर है, लेकिन उन्होंने वो ना सिर्फ मिसाइल देखा बल्कि उसके ऊपर जो अय्याश 250 था वो भी पढ़ लिया। क्या कहने। इसी तरह एक और साहब हैं, उन्होंने अपना नाम मेरा ख्याल है नहीं क्यों दिया, अल्लाह जाने क्यों नहीं, नेशन फर्स्ट ऑलवेज के नाम से उनका अकाउंट है। उन्होंने भी कहा कि मैं गजा में मौजूद हूं और तस्दीक कर सकता हूं कि हमास के रॉकेट ने ही अस्पताल को तबाह किया। इस वक्त कोई इसराइली तैयारा फ़ज़ा में नहीं था, हमास ही गजा के लोगों की कातिल है। इनका नाम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज। आपने कभी किसी इंसान का नाम सुना है? ठीक है, अच्छा, तो ये हालात है। वो दिन गए जब भारत को इसराइल और लेकिन में से एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूं सिर्फ कि ये जो है आप इनका बैकग्राउंड भी लोगों ने चेक किया है ना ट्विटर पे, तो ये जो फरीदा खान साहिबा हैं ये एक हफ्ते पहले पाकिस्तानी क्रिकेट पर कमेंट कर रही थी, और ये जो दूसरा नेशन फर्स्ट ऑलवेज और जो बाकी है ना उनकी बाकी सारी ट्वीट्स हिंदी में। तो या अच्छा ठीक है, मतलब आपको तसल्ली नहीं हुई थी कि लोग जो है कहीं ये ना समझें? नहीं, मैं वांटेड टू बी श्योर। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा था कि एक ज़माना था कि जब भारत को इसराइल और PLO में से किसी एक का इंतखाब करना होता था तो वो PLO के साथ ही खड़ा होता था, लेकिन अब आपको पता है ना वो नेहरू जी रहे, ना वो इंदिरा गांधी रही, ना वो यासर अरफात रहे, अब है मोदी का ज़माना। और मोदी जी हैं, अगरचे उनके जो गल्फ़ की रियासतें हैं उनसे बड़े वारिसत के किस्म के ताल्लुकात हैं ना, मगर जहाँ अब मसला फ़लस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट का आता है तो ये तमीज़ करना मुश्किल हो जाता है कि इसराइल की प्रोपेगेंडा जंग में मगरबी मीडिया ज़्यादा वफ़ादार है या भारतीय मीडिया, स्पेशली जो सोशल मीडिया है वो BJP से नथी ट्रोल ब्रिगेड के साथ। ये हम पहली दफा देख रहे हैं वो सब, पहले तो हमने इस तरह नहीं देखा यार, इस तरह का वाकई पहली दफा हुआ है ना, वरना आप इससे पहले कैसे देख सकते? इनकी सोशल मीडिया सपोर्ट फॉर इजराइल कंसिस्टेंट अच्छा, है पिछले 10 साल। इस वक्त जो गजा के मामले पे जितना जाली मवाद भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रोड्यूस हो रहा है उस पर खुद इसराइली भी हैरान है, और उन्होंने पहली बार ऐसा अब्दुल्ला देखा है जो बेगानी शादी में इस दीवाना जो है दीवाना चल रहा है, और वो परेशान हो गए कि यार भारत को क्या हो गया है। अच्छा, इस मुहिम के पीछे इसराइल नवाजी से ज़्यादा भारत के अंदर जो इस्लामी फोबिया का जज्बा है वो ज़्यादा कार फरमा है। मसलन 40 इसराइली बच्चों के सर कलम होने की कहानी, वो तो आपको पता है जी। यह सबसे ज़्यादा जो शेयर हुई है वो भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हुई है, और उसके पर्दे में भारतीय मुसलमानों को वो गालियाँ पड़ी हैं कि इतना मवाद है कि उस पर आप 2 या 3 PhDs कर सकते जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इससे बेशतर जो ब्लूटूथ अकाउंट्स थे, जो भी कोई राह चलता है अब तो वो $60 दे एलन मस्क साहब को, वो ले लेगा। अब से मैं बोल रहा हूँ, आपने तो नहीं मैं मर के ना लूं। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, मैं राह चलतों की बात कर रहा हूँ, हासिल कर सकता है। अच्छा, भारत में फैक्ट चेक करने वाली एक और सर्विस है बूम। यस, उसने ऐसे मुतादिद जाली ट्विटर अकाउंट्स की खोज लगाई है जो 24 घंटे फ़लस्तीनियों और उसके पर्दे में मुसलमानों पे तबर्रा भेजना जो है अपना फ़र्ज समझते हैं। एक अकाउंट में एक वीडियो टैग की गई है जिसमें एक फ़लस्तीनी जंगजू दर्जनों इसराइली बच्चियों को जिनसी गुलाम बनाने के लिए अगवा करके ले जा रहा है। एक दरअसल ये वीडियो जब बूम ने फैक्ट चेक में डाली तो पता ये चला कि ये वीडियो यरूशलेम के एक स्कूल की बच्चियों की है जो पिकनिक पे जा रही हैं, एक दूसरे से गपशप कर रही हैं और फ़ोन पे भी चैटिंग कर रही हैं। मगर ये वीडियो हज़ारों बार रीट्वीट हुई और इसे जो मकबूल इंडियन टेलीग्राम चैनल है एंग्री सेफ्रॉन उसके ज़रिए मैं जानता हूँ शेयर किया गया। अच्छा, एक इंडियन अकाउंट से एक और वीडियो शेयर की गई जिसमें हमास के लोग एक यहूदी बच्चे को अगवा कर रहे हैं। ये इस तो वीडियो को वही है, मिलियंस में व्यूज जो हैं मिले। हालांकि ये वीडियो सितंबर के महीने की है और इसका गजा के मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना और ये नहीं है। गुमशुदा लड़की थी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की जो एक इस्लामिक काउंसिल है उसका कहना है कि इस्लामी फोबिया से मुतालिक बेशतर ट्वीट्स भारतीय अकाउंट्स जो हैं वहाँ से जारी होती हैं। और इसके अलावा अल्लाह आपका भला करे कि मगर ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही ब्लैक है।
میں پڑھ رہا تھا کہ جنتر منتر جو ہے دلی میں وہاں مظاہرہ ہوا. اس کے علاوہ جو دہلی یونیورسٹی ہے اسرائیل کا پرچم، اس میں بھی طلباء نے مظاہرہ کیا اور وہاں اسرائیل کا پرچم جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا ہے. اور یہ جو اسٹوڈنٹس کی موومنٹ ہے یہ صرف بھارت تک محدود نہیں ہے. جو سواس لندن یونیورسٹی کا ادارہ جو سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال اداروں میں شمار ہوتا ہے, وہاں سینکڑوں طلباء نے فلسطین سوسائٹی کے مظاہروں میں شرکت کی. یونیورسٹی نے یہ کیے, جو منتظمین تھے اسٹوڈنٹس ان کے داخلے معطل کر دیے. جی سویس نے سواس نے جی سوچ لو. اچھا کیوں کر دیے؟ جو وزیر تعلیم تھے انہوں نے وائس چانسلرز کو یہ ہدایت جاری کی تحریری طور پہ کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں یہودی طلباء کی سلامتی کو یقینی بنائیں. بنانا چاہیے, یہودی طلباء ہوں, مسلمان طلباء ہوں, سب کی سلامتی کو. لیکن کسی مظاہرے سے اسرائیلی پولیس نے ایک عرب اسرائیلی گلوکارہ ہے دلال ابو آمنے, اس کو نفرت انگیز مواد پھیلانے کے جرم میں اریسٹ کر لیا ہے اور ریمانڈ حاصل کر لیا ہے. وہ نفرت انگیز مواد کیا تھا؟ غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی. اس طرح کے مطلب ہم ہزار اور کہانیاں بھی بتا سکتے ہیں, لیکن ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو لینے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے یہاں یہودی اور صہیونی کو اکثر ایک ہی چیز سمجھا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہودیت ایک مذہب ہے اور صہیونیت یعنی زائونزم ایک نسل پرست قوم پرست نظریہ ہے. سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہوتے اور نہ ہی سارے زائنسٹ یہودی ہوتے ہیں. آپ میری بات نہ مانیں, آپ سن لیں یہ ایک پیغام ریبائی یسرائیل ڈیوڈ وائس کا. سنیے. یہودیت خدا کی تابعداری ہے. یہ 3000 سال پرانا مذہب ہے, جبکہ صہیونیت محض 150 سال پرانی ہے, جو کہ زمین کا ایک ٹکڑا لینے کے لیے قوم پرستی میں تبدیل ہو گئی ہے. یہ ایک سیاسی تحریک ہے جو یہودیوں کی طرف سے شروع کی گئی تھی, جو غیر مذہبی تھے اور صرف اسرائیل کا نام شامل اور استعمال کر رہے تھے, اور داؤد کے ستارے کا استعمال کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے. ہم جو تورات کی پیروی کرتے ہیں اور جو تورات کے سچے ہیں, ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں, اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس کی تردید کرتے ہیں. ہم مسلم اور عیسائی برادری کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں, لیکن جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے لامتناہی خون ریزی ہوئی ہے. جب انہوں نے زمین پر قبضہ کر لیا اور آخرکار زمین پر حکومت کی, تو لوگوں میں نفرت 1000 گنا بڑھ گئی. مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک شگاف ڈالا گیا ہے, اور اس نے فلسطینیوں اور یہودیوں کے لیے موت اور مصائب کو جنم دیا ہے. زائونزم کی کہانی شروع ہوتی ہے تھیوڈور ہیرزل نام کے ایک شخص سے, جو ایک آسٹرو ہنگیرین یہودی جرنلسٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. 1897 میں یہ ایک مضمون لکھتے ہیں, ایک پیمفلٹ, جس کا نام ہے دا جوئش اسٹیٹ. یہاں سے زائونسٹ موومنٹ پیدا ہوتی ہے. اچھا, تھیوڈور ہیرزل کے بارے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ وہ بالکل مذہبی نہیں تھا, نہ ہی اس کو یہودی کلچر یا لوکل جوئش کلچر کا کچھ پتا تھا, اور نہ ہی اس کو زبان کا پتا تھا. انفیکٹ وہ متاثر ہوا تھا اس وقت جو یورپ میں قوم پرستی کی ایک لہر چل رہی تھی. آپ کو پتا ہے کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر میں بھی جو قومیں تھی وہ اٹھ رہی تھی, تو سب اپنا اپنا ملک چاہ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ یار یہودی بھی ایک اصل میں ایک قوم ہے, اور ان کو بھی ایک اپنا ملک چاہیے. اور ان کا جو اچھا یہ جو نظریہ ہے, بائی دا وے بعد میں نازیز نے یہی نظریہ اپنایا کہ یہ مذہب تو نہیں ہے, یہ تو قوم ہے. یو سی, سو اٹس انٹرسٹنگ جو زائونزم اور نازیزم کے بیچ میں ایک پیرالل چلتا ہے. اچھا, اب یہاں پر پہلے تو تھیوڈور ہیرزل کو یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ یہ جا کر جیروسلم یا جو آج کا جو اسرائیل ہے وہاں پر جا کے آباد ہوں. اس نے سوچا کہ یار مڈغاسکر میں بھی اگر جگہ مل جائے وہ بھی چل جائے گی, افریقہ کے ساحل کے قریب جو جزیرہ ہے, یوگینڈا کی بھی بات ہوئی. ایک تھیوری ہے کہ ارجنٹینا کی بھی بات ہو رہی تھی. کہ ایک چیز کنسسٹنٹ تھی تھیوڈور ہیرزل کی, کہ جب ہی اس سے پوچھا گیا کہ یار وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے اس کے بارے میں کیا کریں گے, اس نے کہا ہم ان کو پیسے ویسے کھلا کے بھیج دیں گے کہیں, نہیں تو پھر ہم ان کو نکال دیں گے. تو میڈاگاسکر تو بچ گیا, لیکن فلسطینی اس کا پھنس گئے. اچھا, ایک وجہ تھی نیشنلزم.
دوسری وجہ تھی, اور اگر ہم تھوڑا سا ان کی تھنکنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں چاہ رہے تھے کہ اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ پچھلی کئی صدیوں سے یورپ میں جو یہودیوں کے ساتھ حال ہو رہا تھا اس کی تو خود ہی آپ کو پوری تاریخ میں شاید کوئی مثال نہیں ملے گی. کروسیڈ سے آپ شروع کریں تو قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا. جب کروسیڈرز نے جیروسلم کو لیا تو گھٹنوں تک خون تھا یہودیوں کا. صلیبی جنگیں جی. جب بھی کوئی قدرتی آفت یا کوئی بھی آفت آتی تھی یورپ میں, جیسے کہ بلیک ڈیتھ, جب بلیک پلیگ آئی, اگر اس کی بھی چلا دیں ہم سائڈ میں, تو اس کا الزام لگایا گیا یہودیوں پہ, اور جرمنی کے ایک شہر سٹراسبورگ میں 2000 یہودیوں کو زندہ جلایا گیا تھا. دس واز ون آف دا بگیسٹ میسیکرز ہولوکاسٹ سے پہلے. تو ان کی پرسیکیوشن ہوتی رہی. تو یہ یورپ میں ہی تو ہوئی ہے سب سے زیادہ نا, تو دس بیکیم اس کا جواز. ٹھیک ہے, اچھا اسپین سے انہیں اور مسلمانوں کو ایک ساتھ نکالا گیا تھا, اور پھر یہ سارے کے سارے یہودی ترک اور مراکش میں جا کے آباد ہوئے. جی اچھا, یہ جو یلو بیج نہیں ہوتا تھا جو نازیز پہناتے تھے, آپ کو پتا ہے کہ پہلا یلو بیج سن 1215 میں پہنایا گیا تھا اگین یورپ میں, تو یہ پرانی کہانی ہے. اچھا, لیکن اب ہرزل کا مسئلہ تھا کہ یار دیکھیں, آپ کو کسی بڑی عالمی طاقت کی سپورٹ تو چاہیے ہی چاہیے. وہ ان کی زندگی میں ان کو نہیں ملی, لیکن پھر 1917 میں 2 نومبر 1917 میں لائنل والٹر روتھسچائلڈ, بہت بڑے پرومیننٹ فگر تھے, ان کو ایک خط ملتا ہے لارڈ جیمز بیلفور سے. آپ کو پتا ہے کہ وہ یو کے کی گورنمنٹ کے نمائندے تھے, جی فورن سیکرٹری, جو کہتے ہیں کہ جی میجسٹیز گورنمنٹ اس حق میں ہے کہ ایک یہودی ریاست بنائی جائے فلسطین میں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ تھوڑی سی اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں. اچھا, ایک تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ آتا ہے. یہاں پر آپ کو پتا ہے یہ ورلڈ وار 1 کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتا تھا کہ یار ہمیں کہ آٹومن ایمپائر جب سلطنت عثمانیہ ہم ان کو جب ہرا دیں گے تو پھر ہم ان کو جب تقسیم کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک اپنا آؤٹ پوسٹ چاہیے. ایک یہ سوچ یہ تھی. پھر ظاہر ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن تو ہو گئی تھی, اور اس وقت تیل کی اہمیت بھی یورپ کو سمجھ آ گئی تھی. تو ایک ورژن یہ ہے کہ بیلفور نے اس کو اس لیے پروپوز کیا یا اس کو بیک کیا, اور بیلفور نے اس کے لیے بہت لابینگ کی تھی کہ آپ کا وہاں پر ایک کلونیل آؤٹ پوسٹ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت زائونزم ایک بہت ہی چھوٹی موومنٹ تھی, اور بلکہ انگلینڈ کی کیبنٹ میں جو سب سے زیادہ مخالفت کی تھی اس کی, وہ پتہ کس نے کی تھی؟ وہ کی تھی ایڈون مونٹیگو نے. یہ مونٹیگو ہمارے والے جی سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا, جو واحد یہودی تھے یو کے کی کیبنٹ میں, بلکہ اوور آل جو یہودی تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا. تو بیلفور اتنے حق میں کیوں تھا, یہ ایک سوال بنتا ہے. تو کچھ ہسٹورینز کے مطابق وہ اس لیے ہے کہ بیلفور خود ایک زائنسٹ تھے, لیکن وہ تو کرسچین تھے, رائٹ. تو وہ ہیں کرسچین زائنسٹ. اچھا, کرسچین زائنسٹ کیا بلیو کرتے ہیں اور کیوں بلیو کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ اور مغرب میں اتنی کیوں سپورٹ ہے اسرائیل کی, تو وہ صرف پولیٹکس نہیں ہے, اس کے اندر تھوڑے سے ریلیجن کا بھی رول آتا ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. تو ہم بات کریں کرسچین زائنزم کی. اچھا, لارڈ بیلفور کے وقت پر یہ ایک بڑی عام بلیف تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے اس دنیا میں جب تک یہودی واپس اپنے ملک میں نہ جائے. تو اور یہودیوں کا سلام ہی 3000 سال سے یہ ہے کہ اگلے سال اسرائیل, نیکسٹ ایئر ان جیروسلم. ٹھیک ہے, تو یہ بلیف بھی ان کا جو ہے کہ یار آخرت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک یہ ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو یہودیوں سے کوئی پیار ہے, وہ اپنے مقاصد کے لیے. اور کیونکہ ان کے بلیف میں اس وقت کا جو 1917 کا جو بلیف تھا کہ جب ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو پھر سب عیسائی ہو جائیں گے اور پھر ہمارا راج ہوگا. اچھا, کچھ اسرائیلیز کا یہودیوں کا بھی بلیف ہے کہ the Messiah will come, لیکن ان کا بلیف ہے کہ وہ پھر سب کو یہودی بنا دے گا. ایسے ہمارا بھی اپنا اسی طرح کا بلیف چل رہا ہے. تو سب کے اپنے اپنے مسیح ہیں نا یار, یہی مسئلہ ہے ہر جگہ. اچھا, اب اگر آپ اس میں مطلب مذہب کا تڑکا آ گیا, تو مذہب کا تڑکا بھی آ گیا. سر دیکھیں مکس پلیٹ ہوتی ہے سر. زائونزم ایک یہودی امریکن مرین ہے جو پروفیسر ہیں, اس نے کہا ہے کہ یہ ایک زہریلا مکسچر ہے قوم پرستی کا, ریلیجس ایکسٹریمزم کا اور زینوفوبیا کا. ایلن سیبرووٹس شاید ان کا نام ہے, مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. اچھا, یہ جو لڑی ہے, یہ کڑی ہے, یہ آج تک چل رہی ہے. امریکہ میں جو ایوانجیلیکل موومنٹ ہے,
जो यूजुअली रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं, माइक पेंस खुद आपके एक इवेंजलिस्ट हैं, उनका भी यही यकीन है, और इसको कहते हैं द रैप्चर, कि पहले वुडरो विल्सन, हैरी ट्रूमैन, ये सारे उनके सारे इवेंजलिस्ट हैं, कि पहले टेंपल ऑफ सोलोमन बनेगी, ठीक है, वो आखिरत की निशानियों में से एक है, वो हजरत सुलेमान के टेंपल दोबारा बनेगी और फिर दी अपोकलिप्स विल कम्स, और फिर जाहिर है कि सभी मर जाएंगे, लेकिन वो उस वक्त तक देखते हैं। अच्छा, एनीवे, तो क्या हुआ कि 1917 से लेके माइग्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ, पहले कुछ आए वहाँ पे सेटल किए, और ये ज़्यादातर वो थे, जाहिर है कि जिनको अश्कनाजी जूस कहा जाता है, जो सेंट्रल वस्ती और मशरकी यूरोप, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद हुआ था उन पर, वो आए थे। और जिन हालत में आए थे, इनफैक्ट मुझे याद है कि एक किश्ती है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जर्मनों ने हमारे घर तबाह कर दिए, आप हमारी उम्मीदों को तबाह ना करें। तो वो आए थे एज गेस्ट्स, लेकिन फिर काबिज हो गए, और फिर जाहिर है कि 1947 के बाद तो फिर जो, लेकिन ये खामोश हिजरत जो है ये पहले से आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, ये चलती है, उसको फाइनेंस किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस एंड देयर एलाइज। फलस्तीनियों से उन्होंने जमीनें जो खरीदी, तो वहाँ फलस्तीनियों के दरमियान एक झगड़ा हो गया। बहुत सारे फलस्तीनी इस बात के ये तो हम ज़मीन बेच रहे हैं, मैं ये खरीद रहा है, एक खरीदार है, एक मैं बेच रहा हूँ। तो उनको भी समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ ज़मीन बेचने का मसला नहीं है, ये बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन उस ज़माने में ज़ाहिर है भोलपन अच्छा खासा। अच्छा, ये स्कीम चलती गई एंड फुली फंडेड, फुली सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, जिन्होंने फिर इनकी जंगजुओं को बाकायदा ट्रेन भी किया, ठीक है, बिकॉज वो चाह रहे थे कि हमारे यहाँ पर आउटपोस्ट, यहूदी मिलिटेंट्स, जिनमें आपके इरगुन, जिनमें आपके स्टर्न गैंग, जिनमें आपके हगाना शामिल थे। और जैसे हमेशा होता है, जब आप इस किसी भी किस्म की तंजीम को आप बैक करते हो, आप ट्रेन करते हो, आप सपोर्ट करते हो, तो क्या होता है, वो आपको ही डसते हैं। अच्छा, स्टर्न गैंग का जो चीफ था वो कौन था? मैनहम बेगन, जो बाद में इजराइली, मतलब कि उसामा बिन लादेन आपका वजीर आजम बन गया। आप इस तरह समझ लें, एमन अल जवाहिरी आपका सदर है और आपका चीफ जस्टिस है अबू बकर बगदादी। ये रियासत बनी वहां पर, ठीक है। अच्छा, फिर इन्हीं दहशतगर्दों ने अपनी बंदूकें ब्रिटेन की तरफ मोड़ ली, और जो सबसे जो बड़ा उन जमाने का जो दहशतगर्द हमला था, दैट वाज द किंग डेविड होटल बॉम्बिंग, ठीक है। अच्छा, फिर एनीवे ये होता गया, हटते गए, और धीरे धीरे, अच्छा, अब इस स्टेज पर जो ज़ायनिज़्म थी वो फिर भी ज्यादा एक तरह से नेशनलिस्ट थी। एक अच्छा तरीकाकार तकरीबन वही था, लेकिन उनको फिर भी थोड़ा सा एक एहसास था, जैसे मोशे दयान ने कहा कि यार, अगर अरब हमारे से नफरत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम उनके घरों में रह रहे हैं, हम उनकी जमीन पर हम बैठे हुए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे हमेशा होता है, इसके अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आती गई। एक बहुत बड़ा किरदार इसमें थे मेयर कहाने, अब इनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, जो जाहिर है यार जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे ना, बेन गोरियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं के दौर में 7.5 लाख फलस्तीनी फैमिलीज को जो है निकाला गया और उनके गांव के नाम तक बदल दिए गए। हालांकि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, उसे इत्तेदाल पसंद कहा जाता है। इजराइल की जब बात होती है तो वहां पे ये इंतहा पसंदी का म्यार जो है ना, जो हम समझते हैं, वो देखो वहां पे राइट है या एक्सट्रीम राइट है, या फिर खुदा का खौफ करो राइट है। ये मतलब आपकी 3 डिविजन है, और कोई 10-12 लोग हैं लेफ्ट के, इनके साथ मैंने एक जमाने में इंटरव्यू भी किया था, वो एक अलग बात है। अच्छा, मेयर कहानी पर वापस आते हैं। ये एक एक्सट्रीमिस्ट जूइश रैबाई थे, और जाहिर है अमेरिका में रहते थे। अच्छा, अमेरिका में इनके ऊपर दहशतगर्दी में भी इनको जेल में अंदर किया गया था। फिर 1971 में इन्होंने कहा कि यार हम इजराइल चलते हैं। अच्छा, मेयर कहानी का था कि एक तो सारे अरबों को कत्ल कर देना चाहिए, और दूसरा कि इजराइल एक जमहूरियत नहीं हो सकती, या तो एक यहूदी रियासत होगी या तो जमहूरी रियासत होगी। इस पर कल भी हमने बात की तो थी, सही थी। 2 सेकंड की, और बात बिल्कुल उसकी सही है। अच्छा, इनको ये तो चले गए, गुजर गए, लेकिन इनके जो सियासी वारिस हैं, इनके जो नजरियाती वारिस हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं। जैसे कि बरुख गोल्डस्टाइन का कल हमने जिक्र किया था, एक यहूदी दहशतगर्द ब्रुकलिन से, जाहिर है क्योंकि सब ब्रुकलिन से ही उठ के आते हैं, ये पता नहीं क्यों, जिन्होंने जाकर तकरीबन 30 नमाजियों को गोलियों से भून दिया था अल खलील की मस्जिद में, अल खलील के 1994 में, अगर मुझे दुरुस्त याद है। फिर ओस्लो अकॉर्ड्स की भी हमने कल जिक्र किया था, और ओस्लो अकॉर्ड्स के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे यित्ज़हाक रबीन, जो हालांकि इजराइल के वजीर आजम थे। उनको ये समझ आ गई थी कि यार ऐसे नहीं चल सकता, या ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो जब वो वापस आए थे साइनिंग वाइनिंग करने के बाद, तो टेल अवीव में वो एक जलसे में
خطاب کر رہے تھے جب ایک یہودی ایکسٹریمسٹ یگال ربین نے آ کر ان کو گولی مار دی اور ان کو ہلاک کر دیا. یگال ربین کی بھی بڑی ایک مزیدار سٹوری ہے کہ اس کی ایک ریلیشن شپ تھی ایک خاتون کے ساتھ, اور ان کے ماں باپ نے کہا کہ نہیں یار تم تو موروکو والے جو کالے والے, تو ہم تمہارے سے شادی نہیں کرا سکتے. تو وہ ڈپریشن میں تھا, اور ڈپریشن میں جب تھا تو وہ مزید ریڈیکلائز ہو گیا کہ چلو یار اگر نہیں ہو رہی میری کچھ بھی تو پھر میں یہی کام کر لیتا ہوں. آج اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ اسرائیل میں اپنے غالب ہے, ایک طرح سے اپنے عروج پر ہے. اب آپ کی اسرائیلی بریگیڈز میں بھی ریلیجس بریگیڈز فوج میں ہیں, جو آپ کے جو یہ آبادکار ہیں جو سب سے زیادہ بربریت کے ساتھ خود اسرائیلی کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ حکومت اب یہ سوچو اسرائیلی تاریخ کی. ہاں کہ مطلب ابو بکر بغدادی کہہ رہا ہے کہ یار ہولا ہاتھ رکھ, ہاں یہ سوچو داعش کہہ رہا ہے کہ یار آپ آپے سے باہر ہو گئے, یہ لیول ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ مائیگریشن کا سلسلہ 1917 سے چل رہا تھا, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. اب کیوں, کتنی لمبی ہسٹری ہے ویسٹرن سپورٹ فار اے سیٹلمنٹ فلسطین میں. یہ کہانی تھیوڈور ہرزل سے بھی شروع نہیں ہوتی. ابھی جیسے کہ دوسرے دن جب یہ کانفلکٹ چل رہا تھا تو امریکہ نے ایک اپنی نیول بحری دستہ بھیجا نا, جس میں کیا کہتے ہیں یو ایس ایس جیرلڈ فورڈ ہے جو ان کی سب سے ایڈوانسڈ ہے, اور F-35 وغیرہ وغیرہ سب کچھ بھیجا ہے. آپ کو یہ جان کے شاید دلچسپی ہو کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ نے وہاں پر کالونسٹ کو بچانے کے لیے اپنے بحری دستہ بھیجا ہوگا. 1854 میں وائٹ پروٹسٹنٹ فنیٹکس نے کہا کہ یار ہم اپنی ریاست وہاں پر بنائیں گے, جن کو کہتے تھے ڈکسنز. ٹھیک ہے, وہ گئے وہاں پر کئی خاندانوں کے ساتھ, اور جفا میں ان لوگوں نے فلسطینیوں کو کہا کہ اب یہ ہماری ریاست ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ یار تو کہاں سے آ گیا, تو وہاں پر لڑائی شروع ہوئی اور امریکہ نے اپنی وارشپس وہاں پر بھیجی, اور اس وقت کی جو سلطنت عثمانیہ ان کو کہا کہ یار جن لوگوں نے ان کو مارا ہے ان کو آپ پھانسی دیں. 1854 اور پھر ہم سب کے جو پسندیدہ ہیں جرمنز, ہمارے جو جرمن دوست ہیں, جب سلطنت عثمانیہ اور سلطنت روس کے بیچ میں جنگ ہوئی تھی اراؤنڈ 1877 میں, تو اگین جرمن پروٹیسٹنٹ کالونسٹ وہاں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ یار ہم نے یہاں پر ایک نئی ٹیمپلار والی موومنٹ, اچھا ٹیمپلار ایک کروسیڈرز کے بھی فیکشن تھی, اس کی ہسٹری میں بھی نہیں جاؤں گا, بہت لمبی ہے, اور وہاں پر انہوں نے اگین کہا کہ یار یہ ہماری زمین ہے, آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. اب اگین ان کے اوپر حملہ ہو گیا. تو پھر کیا ہوا کہ جرمنی نے اپنی وارشپس وہاں پر بھیجی, حالانکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ اور جرمنی کے ریلیشن شپس کافی کلوز تھے. تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کی وارشپ یو ایس ایس لبرٹی کو بھی ان لوگوں نے تباہ کیا, اسرائیل نے ان کے شہریوں کو بھی مارتے رہتے ہیں, ایسپیوناج بھی ہوتا ہے, لیکن یو ایس کی جو سپورٹ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. تو ایک تو ہے ریال پولیٹک کہ آپ کو وہاں پر ایک اڈا چاہیے مستقل, اور دوسرا ایک نظریاتی اور ایک مذہبی لگاؤ بھی. ان دونوں چیزوں کو آپ کمبائن کر لیں تو یو گیٹ زائنزم. تو بات جو ہے وہ برطانیہ سے شروع ہوئی, امریکہ, جرمنی سب اپنا حصہ اس میں ڈالتے گئے. اچھا, اور یہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ایک یہ اسی کا کنٹینیو ہے. $1 ملین سوال یہ ہے کہ ابھی غزہ پہ صرف بمباری ہو رہی ہے, زمینی حملہ شروع نہیں ہوا, وہ ہوگا. اسرائیل کا ٹارگٹ کیا ہے زمینی حملے سے؟ تو اس کے بارے میں آج ایک اسرائیلی وزیر ہیں گیلون سار, وہ بڑے کھل کے سامنے آئے, اور میں الجزیرہ پہ ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا. جی, تو انہوں نے کہا کہ جی غزہ جو ہے جنگ کے بعد اتنا نہیں رہے گا جتنا اس وقت نقشے پہ نظر آ رہا ہے. ذرا چلائیے گا. جنگ کے خاتمے پر غزہ کا رقبہ اور چھوٹا ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے. انہیں مشرق اور شمال میں علاقہ چھوڑنا ہوگا. زمین کا چھننا ہی وہ قیمت ہے جو عرب اچھی طرح سمجھتے ہیں. جی, آخری جملے پہ غور کیا. جی, زمین کا چھننا ہی وہ قیمت ہے جو عربوں کی سمجھ میں آتی ہے. ہر بار جب بھی حملہ ہوا ہے, جنگیں ہوئی ہیں, عربوں نے, فلسطینیوں نے زمین گنوائی ہے. اس دفعہ بھی ان کا ٹارگٹ یہی نظر آ رہا ہے, جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ساؤتھ میں جائیں, کہ جی نارتھ میں ہم آئیں گے, گھسیں گے, ہم قبضہ کر کے بیٹھیں گے. حالانکہ یہ بائیڈن نے سب نے ان کو کہا ہے کہ آپ قبضے کی طرف نہ جائیں, آپ نہیں سسٹین کر پائیں گے. لیکن یہ ان کے گورنمنٹ میں یہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جب تک آپ زمین مزید کیپچر نہیں کرو گے یہ سبق نہیں سیکھیں گے. آئیڈیل سولوشن یہ کہ سارے جو غزہ کے لوگ ہیں وہ سینائی میں دھکیل لیے جائیں مصر کی طرف. اس کو آئیڈیل نہیں, اس کو فائنل سولوشن. فائنل سولوشن یاد ہے, فائنل سولوشن, وہی والی فائنل سولوشن.
تو آج اتنا ہی، فی الحال ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.